بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر جس کتاب کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے اس کا نام غدیر، قرآن، حدیث اور ادب میں۔ اس کتاب کے مؤلف علامہ عبدالحسین الارمینی النجفی ہیں۔ جلد 5، حصہ 15، صفحہ 571۔ سبط بن تعاویذی، ولادت 519 ہجری، وفات 584 ہجری۔ یا سمی النبی ابن علی، قامع الشرک والبطول الطہور۔ اے ہم نامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے شرک شکن علی علیہ السلام اور پاک بطول کے فرزند، آپ کائنات میں بلند مرتبہ اور بزرگ گھرانے والے مشہور ہیں۔ لوگوں نے آپ سے درس وفا لیا اور کار خیر میں آپ کی پیروی کی جاتی ہے۔ آپ مجھ سے وعدہ خلافی کیوں کریں گے جبکہ وعدہ خلافی بڑے لوگوں کا کام نہیں؟ سوائے فرزند مختار کے آپ اس نامناسب کام سے قطعی بلند ہیں، کیونکہ آپ نے اول روز بغیر کسی جبر کے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا۔ انسان خوشی و غم کے بجائے فضیلت کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ کے کیا معنی عذر ہے جبکہ غیر عادی امور بھی آپ کے اقدام میں رکاوٹ نہیں ڈالتے؟ جب تک آپ کی وعدہ خلافی بغیر کسی عذر تاخیر کے ہوتی رہی، میں ناصبی ہو جاؤں گا، حرام مچھلی کھاؤں گا، عاشورہ کے دن غسل کر کے اچھے کپڑے پہنوں گا، اچھے کھانے پکاؤں گا، عید غدیر کے دن غم کی کنڈلی مار کر بیٹھ جاؤں گا اور کوئی خوشی کا مظاہرہ نہ کروں گا۔ یہ اشعار میں نے تعاویذی کے خط دیوان سے نقل کیے ہیں جسے سید محمد بن مختار علوی نقیب کوفہ کو لکھتے ہیں۔ انہوں نے کسی معاملے میں تعاویذی سے وعدہ خلافی کی تو یہ اشعار کہے۔ شاعر کے حالات: ابو الفتح محمد بن عبداللہ عبید اللہ بغدادی، عرفیت ابن تعاویذی یا سبط تعاویذی تھی۔ یہ شہرت ان کے نانا ابو محمد مبارک جوہری کی وجہ سے تھی جن کی عرفیت ابن تعاویذی تھی۔ تعاویذی شیعوں میں صاحب طرز شاعر اور عراق کے مجاہد قلمکاروں میں شمار ہوتے تھے۔ ان کے بلند اشعار میں احساس غرور صاف جھلکتا ہے۔ تمام تذکرہ نگاروں نے 27 سے معطر خیالات کا اظہار فرمایا ہے۔ موجم میں ہے کہ وہ عراق کے مشہور ترین شاعر اور قلمکار تھے۔ جس زمانے میں عماد کاتب اصفہانی عراق میں تھا تو مدتوں اس سے صحبت کی۔ جب وہ شام گیا اور سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب سے وابستہ ہوا تو ابن تعاویذی نے اس سے مراسلت بڑھائی۔ بعض خطوط کو عماد اور الخرید میں نقل کیا گیا ہے۔ ابو الفتح تعاویذی آخر عمر میں اندھے ہو گئے تھے۔ یہ 579 ہجری کی بات ہے۔ ان کے بیشتر اشعار میں اپنی بینائی اور جوانی کے تذکرے ملتے ہیں۔ انہوں نے 3 قصیدے سلطان کو لکھ بھیجے اور انہیں دفتر سے وظیفہ مقرر ہو گیا تھا۔ جب وہ اندھے ہوئے تو چاہا کہ اپنے بیٹے کے نام منتقل کرا دیں، اس لیے متذکرہ قصیدہ لکھا۔ ان کے متعلق حموی کہتے ہیں کہ تمام اشعار بلند و نفیس ہوتے تھے۔ 2 جلدوں پر مشتمل دیوان ہے۔ کتاب الحجبۃ والحجاب نامی بھی لکھی۔ ولادت 10 رجب روز جمعہ 519 ہجری کو ہوئی اور دوسری شوال 583 ہجری میں انتقال کیا اور بغداد میں باب ابرز میں دفن کیے گئے۔ ان کی تاریخ ولادت و وفات میں اختلاف بھی ہے۔ اندلیبان غدیر 7ویں صدی ہجری۔ 1 ابو الحسن منصور باللہ، 2 مجد الدین بن جمیل، 3 شواہ کوفی ہلی، 4 کمال الدین شافعی، 5 ابو محمد منصور باللہ، 6 ابو الحسنین جزار، 7 قاضی نظام الدین، 8 شمس الدین محفوظ، 9 بہاؤالدین اربلی۔ ابو الحسن منصور باللہ، ولادت 561 ہجری، وفات 614 ہجری۔ بنی امنا ان یوم الغدیر یشہد للفارس المعلم ابونا علی وسیع الرسول ومن خصہ باللواء الاعظم۔ ہمارے چچیرے بھائیوں، بلا شبہ غدیر کا دن دانشمند انسان کے لیے بہترین گواہ ہے۔ ہمارے پدر علی علیہ السلام ہیں، وسیع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لواء اعظم سے مخصوص ہیں۔
تمہارا احترام ان کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے ہے، لیکن ہم تو ان کا گوشت اور خون ہیں۔ اگرچہ ہم بھی ہاشمی ہیں، لیکن کہاں اونٹ کا کوہان اور کہاں پیروں کی جوتیاں۔ اگر تم آسمان کے ستارے ہو تو ہم ان ستاروں میں چاند ہیں۔ ہم ان کی بیٹی کے فرزند اور با ایمان چچا کے بیٹے ہیں، تم نہیں ہو۔ ہمارے پدر عالی مقدار ابو طالب علیہ السلام ہیں، جنہوں نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کی اور اسلام لائے، حالانکہ تمام عرب ان کی بنسبت کافر تھا۔ اگرچہ آپ نے ایمان چھپایا، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کو نہیں چھپایا۔ ان اشعار کو ابو الحسن منصور باللہ نے جمادی الاول 602 ہجری میں کہا۔ یہ دراصل ابن معتز کے قصیدے میمیہ کے جواب میں کہے گئے ہیں، جس کا پہلا شعر ہے: بنی یمن ارجعوا ودنا وسیروا للسنن الاقوم۔ ایک اور قصیدے میں غدیر کا ایک شعر ہے: فَأُدْنَ عَنِ الْمَنَازِلِ وَالتَّسَابِي وَحَاتِ لَنَا حَدِيثِ غَدِيرِ خُمِّ۔ شاعر کے حالات: امام منصور باللہ عبداللہ بن حمزہ بن سلیمان بن حمزہ بن علی بن حمزہ بن ہاشم بن حسن بن عبد الرحمن بن یحییٰ بن ابی محمد عبداللہ بن الحسین بن ترجمان الدین قاسم بن ابراہیم بن اسماعیل بن ابراہیم طباطبا بن حسن بن امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یمن میں زیدیوں کے امام تھے۔ آپ کا شرف وہابی و اقتصابی دونوں ہی طرح سے ہے، پھر یہ کہ علم نے آپ کی شخصیت میں چار چاند لگا دیے۔ تلوار اور قلم دونوں کے دہنی تھے، اس لیے یمن میں زیدیوں کے امام بنا دیے گئے۔ 25 سے زیادہ کتابیں لکھیں۔ ان کی جدوجہد 593 ہجری میں شروع ہوئی اور ربیع الاول 594 ہجری میں لوگوں نے آپ کی بیعت کی۔ انہوں نے اپنا مبلغ خوارزم شاہ کے پاس بھیجا۔ سلطان نے بڑی گرم جوشی دکھائی، مدت تک یمن زعامت عطا کی، یہاں تک 614 ہجری میں انتقال کر گئے۔ اولاد: ان کے اولاد ذکور میں محمد ناصر الدین اللہ، احمد متوکل علی اللہ، علی، حمزہ، ابراہیم، سلیمان، حسن، موسیٰ، یحییٰ، ادریس، قاسم، فضل، جعفر، عیسیٰ، داؤد، حسین۔ اولاد اناث میں زینب، سیدہ، فاطمہ، حمانہ، رملہ، نفیسہ، مریم، مہدیہ، آمنہ، عاتقہ۔ نسمۃ السحر فی منتشی والشعر، مجلد 8، جلد 2، صفحہ 39 میں ان کا شرح حال موجود ہے۔ مجد الدین ابن جمیل، وفات 616 ہجری، 26 شعروں پر مشتمل قصیدے کا مطلع ہے۔ علمت وہی حاسرۃ اللسام وقد ملأت ذوائبها الظلام ومن اعطاہ، جن کی بزرگی و شرف کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بروز غدیر خم اشکار فرمایا، جس کے لیے خورشید پلٹا تاکہ وقت پر نماز ادا کرے، حالانکہ یہ تاریکی چاروں طرف چھا چکی تھی، جس نے 3 روز تک متواتر کھانا نہیں کھایا اور دوسروں کو دے دیا۔ شعری تتبع: اکثر مخطوطہ تذکروں میں دیکھا ہے کہ مجد الدین ابن جمیل حکومت ناصر الدین اللہ میں خزانہ دار تھے۔ کسی بات پر خلیفہ ان سے خفا ہو گیا اور قید میں ڈال دیا۔ اشراف و معززین نے اس کے خلیفہ سے سفارش کی، لیکن وہ نہ مانا۔ نتیجے میں وہ 20 سال تک قید خانے میں پڑے رہے۔ ایک رات روشنی کی کرن نظر آئی کہ ان کے دل میں مدح علی علیہ السلام میں قصیدہ کہنے کی سمائی۔ متذکرہ قصیدہ کہہ کے سوئے تو خواب میں حضرت کو فرماتے سنا کہ تم ابھی آزاد ہو جاؤ گے۔ وہ خواب سے بیدار ہو کر اپنا ساسہ جمع کرنے لگے۔ حاضرین نے کہا کیا بات ہے؟ جواب دیا میں ابھی آزاد ہو جاؤں گا۔ قید خانے کے ملازمین تمسخر کرنے لگے کہ بیچارہ دیوانہ ہو گیا ہے، لیکن ادھر ناصر نے بھی حضرت علی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ فرما رہے ہیں ابھی ابن جمیل کو آزاد کر دو۔ وہ گھبرایا ہوا بیدار ہوا اور استعاذہ پڑھتے ہوئے کہنے لگا یہ کیا شیطانی خواب دیکھ رہا ہوں۔ جب دوسری اور تیسری بار بھی یہ خواب دیکھا تو فوراً کسی کو بھیج کر ابن جمیل کو آزاد کرنے کا حکم دیا۔ جس وقت مامور شخص قید خانے میں پہنچا تو دیکھا کہ ابن جمیل باہر نکلنے کو بالکل تیار ہیں۔ انہیں لے کر خلیفہ کے پاس پہنچا اور ماجرا بیان کیا۔
خلیفہ نے پوچھا میں نے سنا ہے کہ تم باہر نکلنے کے لیے بالکل آمادہ تھے؟ جواب دیا ہاں۔ پوچھا کیوں؟ جواب دیا جو تمہارے پاس آیا تھا وہی تم سے پہلے میرے پاس آیا تھا۔ پوچھا ایسا کیوں ہوا؟ جواب دیا میں نے مدح علی علیہ السلام میں قصیدہ کہا تھا، حکم دیا اسے سناؤ۔ ابن جمیل نے یہی قصیدہ سنایا۔ شاعر کا تعارف: مجد الدین ابو عبداللہ محمد بن منصور بن جمیل جبائی الجبی، عرفیت ابن جمیل فزاری تھی۔ انشائیہ نگار، شاعر، ادیب و دانشمند تھے۔ نحو، لغت اور ادب و شعر میں بلند مقام کے حامل تھے۔ تذکرہ نگاروں نے ان کی بڑی ستائش کی ہے۔ ہیئت کے ایک دیہات میں جس کا نام جبا تھے پیدا ہوئے۔ اوائل عمر ہی میں بغداد چلے آئے۔ قرآن وغیرہ کی تعلیم کے بعد مصدق بن شبیب سے نحو، لغت، فقہ و احکام اور حساب میں مہارت پیدا کی۔ جن اساتذہ سے علم حاصل کیا ان کے نام میں عبد المنعم بن عبد الوہاب قاضی مندائی۔ یاقوت حموی ان کی توصیف کرتے ہیں کہ وہ لغوی، نحوی، ادیب اور ممتاز عالم تھے۔ مرد بلیغ، خوشخط، فضائل معاب، متواضع، حسین اور خوش اخلاق تھے۔ وہ عباسی دربار کے شاعر تھے۔ ناصر الدین اللہ کی مد میں بہت سے قصیدے کہے اور محکمہ ترکات حشریہ کے انچارج بنا دیے گئے۔ یہ محکمہ ایسے لاوارث میتوں کا ترکہ بیت المال میں جمع کر کے مذہب شافعی کے مطابق خرچ کرتا تھا جن کا کوئی وارث نہیں ہوتا تھا۔ بغداد کا ایک تاجر ابن انیبری ان کا رفیق تھا۔ جب مرنے لگا تو انہیں بلا کر کہنے لگا میں قضائے الہی کو لبیک کہنے والا ہوں، تمہاری دوستی کے ناطے میں اپنے بچوں کو تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ ابن جمیل نے ذمہ داری سنبھالنے کا وعدہ کیا۔ جب وہ مر گیا تو ترکہ دیکھا کہ اس میں 1000 دینار ہیں۔ اسے ناصر کی خدمت میں لے گیا۔ دونوں نے دیکھ کر کہا ابن انیبری مر گیا اور اس کا 1000 دینار بیت المال میں جمع کیا جاتا ہے۔ وہ معاملات میں بڑا سخت گیر تھا۔ ایک دانشور سے کہا میرے عذاب سے ڈرو کہ بڑا شدید و دردناک ہے۔ وہ بولا کیا تم خدا ہو؟ ابن جمیل یہ سن کر بہت شرمندہ ہوا لیکن سزا دینے سے باز نہیں آیا۔ وہ بہت زیادہ خود پسندی کا شکار تھا، کسی کو اپنی نگاہ میں نہیں لاتا تھا۔ وزارت خزانہ میں منشی ہونے کے بعد اس نے تمام حکم نامے لکھے، چنانچہ ترقی کر کے وزارت خزانہ میں ڈائریکٹر ہو گیا، جسے آج کل وزیر مالیات کہا جاتا ہے۔ یہ 605 ہجری کی بات ہے۔ جب وہ خزانے کا منشی تھا تو 5 دینار تنخواہ تھی، جب ڈائریکٹر ہوا تو 10 دینار تنخواہ ہو گئی۔ ایک بار کچھ تجار و غربا نے کسی مخصوص شخص کو بیت المال سے عطا کرنے کی سفارش کی۔ ابن جمیل نے وعدہ کر لیا لیکن دیتے وقت ٹال مٹول کرنے لگا۔ جو تاجر واسطہ تھا اس نے ارادہ کر لیا کہ روزانہ 1 دانق 1 ششم درہم ابن جمیل کو دے گا۔ اس نے تاجر سے پوچھا یہ پیسہ کیسا؟ جواب دیا چونکہ آپ عادل ہیں اور اس غریب سے زیادہ مستحق ہیں اس لیے میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ روز آپ کو دیا کروں گا۔ بالآخر یہ تمام عہدے بروز شنبے 23 ربیع الاول 611 ہجری کو اس سے چھن گئے اور وہ قید خانے پہنچ گیا۔ جب آزاد ہوا تو ناصر کے فرزند عدت الدین کا وکیل و منشی بن گیا۔ وہ اسی عہدے پر آخری عمر تک باقی رہا۔ 15 شعبان 616 ہجری کو بڑھاپے میں انتقال کیا اور کاظمین میں دفن کیا گیا۔ ابن جمیل کے ایک فرزند بنام صفی الدین عبداللہ تھے، وہ بھی بڑے پائے کے شاعر تھے۔ مستعصم باللہ کے زمانے میں 669 ہجری میں انتقال کیا۔ ابن جمیل کے بھائی کا نام قطب الدین تھا۔ یہ بڑے حکام رس تھے۔ الشفا کوفی ہلی، ولادت تقریباً 562 ہجری، وفات 635 ہجری۔ ضمنت لمن یخاف من العقاب اذا وعلی الوسیع ابا تراب یرا فی حشرہ ربا غفورا ومولا شافعا یوم الحساب۔ میں اس شخص کی ضمانت لیتا ہوں جسے روز حشر عذاب خداوندی کا خوف ہے، اگر وہ وسیع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو تراب علیہ السلام کو اپنا مولا سمجھتا ہے۔ وہ اپنے پروردگار کو حشر میں غفور پائے گا اور علی علیہ السلام کو شفاعت کرنے والا۔ وہ جواں مرد بلحاظ کرم و توانائی تمام لوگوں سے برتر، بہترین ہمسائے اور کشادہ پیشانی سے پیش آنے والے ہیں۔ صلح کے وقت داتا تھے اور جنگ میں غراتے ہوئے شیر تھے۔
جب جنگ کے لیے نیام سے تلوار نکال لیتے تھے تو بادلوں سے بجلی چمکتی دکھائی دیتی تھی۔ صحابہ کے مقابل وہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزندوں کے باپ اور فاطمہ طاہرہ علیہ السلام کے شوہر تھے۔ بروز غدیر صرف انہی کے لیے ظاہر ہوئی۔ قرآن میں ان کے فضائل بہت واضح ہیں۔ شاعر کے حالات: ابو المحاسن یوسف ابن اسماعیل ابن علی ابن احمد ابن حسین ابن ابراہیم۔ شوا عرفیت اور لقب شہاب الدین تھا۔ کوفے کے حلب گاؤں میں پیدا ہوئے اور وہیں پلے بڑھے اور وفات پائی۔ وہ شعر و ادب کے نابغہ روزگار تھے، ہر فضیلت سے آراستہ تھے۔ ان کی رائے محکم اور خواہش پاکیزہ تھی۔ اپنے شعروں میں بڑے اچھے جذبات کا اظہار کرتے تھے۔ ادب عالی تھا اور سنہرے قافیے اوزان میں سمو دیتے تھے۔ ان کے حالات ابن خلقان کی تاریخ، شذرات الذہب، تاریخ حلب، نسمۃ السحر، الغنی والالقاب اور الطلبیہ میں پائے جاتے ہیں۔ وہ اکثر ابن جبرانی نحوی و لغوی کی صحبت میں حاضر رہتے۔ زیادہ تر ادبیات انہی سے حاصل کی۔ ابن خلقان اور شعبہ میں بڑی گہری دوستی تھی، آپس میں بیٹھ کر ادبی بحث کرتے تھے۔ 633 ہجری سے لے کر اپنی وفات تک یہ صحبت باقی رہی۔ انہیں جامع حلب دمشق میں اکثر آتے جاتے دیکھا جاتا تھا۔ شعروں پر ان کی تنقید بڑی جاندار ہوتی تھی۔ وہ انتہا پسند شیعہ تھے، اس لیے انہیں محاسن الشوا کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا نام یوسف اور کنیت ابو المحاسن تھی۔ کمال ابن شعر کو ان کے اکثر اشعار یاد تھے۔ ان کے حالات عقود الجماعت میں لکھے ہیں۔ اسی میں ہے کہ شوا کی پیدائش 562 ہجری میں ہوئی، 19 محرم بروز جمعہ 635 ہجری میں وفات پائی اور مقبرہ باب انطاکیہ میں دفن کیے گئے۔ اس وقت چونکہ مجھ سے ان سے کھٹ پٹ تھی، اس لیے ان کی نماز جنازہ میں شریک نہ ہو سکا۔ اللہ ان پر رحمت نازل کرے۔ وہ بہت اچھے دوست تھے۔ ان کے استاد ابن جبرانی اور بہتری نے انہیں اعزاز بخشے، خاص طور سے انہیں لغت پر عبور حاصل تھا۔ روز چہار شنبے 22 شوال 561 ہجری کو پیدا ہوئے اور 2 شنبے 7 رجب 628 ہجری کو حلب میں انتقال کیا۔ کمال الدین شافعی، وفات 652 ہجری۔ غدیر سے متعلق ان کے اشعار مندرجہ ذیل ہیں۔ وشرفه يوم الغدير فخصه بأنك مولى كل من كنت مولاه ولو لم يكن إلا قضية خيبري كفت شرفا في معصرات سجايا۔ اور حضرت علی علیہ السلام کو غدیر کے دن شرف و منزلت عطا کی اور انہیں مولا کے لقب سے مخصوص کیا، اور فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی علیہ السلام مولا ہیں، اور اگر صرف واقعہ خیبر ہی ہوتا تب بھی علی علیہ السلام کی شرافت و بزرگی کے لیے کافی تھا۔ شاعر کے حالات: ابو سالم کمال الدین محمد بن طلحہ بن محمد بن حسن قرشی، فقہ شافعی کے امام تھے۔ حدیث، اصول اور اختلافی مسائل نیز ادبیات میں مہارت رکھتے تھے۔ قضاوت و خطابت میں بھی سب پر مقدم تھے۔ زہد و پارسائی میں شہرت تھی۔ انہوں نے مؤید ابن علی طوسی اور زینب شیریہ سے نیشاپور میں حدیث سنی اور حلب، دمشق اور دوسرے شہر میں حدیث بیان کی۔ حافظ دمیاطی اور ابن ادیم ان سے روایت کرتے ہیں۔ وہ دمشق کے مدرسہ امینیہ میں سکونت پذیر تھے اور بادشاہوں کو وہیں سے خط لکھتے تھے۔ بادشاہ دمشق نے ان سے وزیر بننے کی درخواست کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ طبقات سبکی میں ہے کہ وزارت قبول کی تھی لیکن پھر چھوڑ دیا تھا اور تمام مال و اسباب چھوڑ کر کسی نامعلوم جگہ پر چلے گئے تھے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ غیبت پر بھی آگاہ تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ واپس آ کر منصب وزارت قبول کر لی تھی، چونکہ ان کے علم نجوم نے اجازت دی تھی۔ پھر حلب میں قاضی کے عہدے پر فائز ہوئے، پھر دمشق کے خطیب ہوئے، آخر میں زاہد ہو کر مکہ چلے گئے۔ مکے سے واپس ہوئے تو دمشق اور پھر حلب گئے، وہیں فوت ہوئے۔ تالیفات: 1 عقد الفرید، 2 الدر المنظم، 3 مفتاح الفلاح، 4 دائرۃ الحروف، 5 مطالب الصقول۔ ان کے مناقب و فضائل لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہیں، جو احاطۂ تحریر کے باہر ہیں۔ اہل بیت علیہم السلام کے متعلق ان کے بہت قیمتی اشعار ہوتے تھے۔
ابو محمد منصور باللہ، ولادت 596 ہجری، وفات 670 ہجری۔ ان کے غدیر سے متعلق بہت سے اشعار ہیں۔ وہ فرماتے ہیں: امر امامت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے ابن علی علیہ السلام کے لیے بلا فصل ہے۔ وہ خدائے بلند واحد کے واضح حکم کی بنا پر مولا قرار پائے۔ یہ معاملہ قرآن میں ظاہر و مشہور ہے اور لوگوں میں بھی، جو کسی حال میں چھپایا نہیں جا سکتا، اور صبح کے نور کو کیسے چھپایا جا سکتا ہے، لیکن ان لوگوں نے چھپایا جن کے دل میں کھوٹ تھی۔ شاعر کے حالات: ابو محمد منصور باللہ، امام حسن ابن محمد ابن احمد ابن یحییٰ وہ زیدیوں کے امام تھے اور علم حدیث، ادب و شعر میں بہت اچھا مقام رکھتے تھے۔ بہت اچھے مناظر بھی تھے۔ ان کی ضخیم کتاب انوار الیقین میں یہ قصیدہ مرقوم ہے۔ وہ احمد ابن حسین مہدی کے زمانے میں بزرگ ترین علماء میں شمار ہوتے تھے۔ اس کی تہنیت میں اشعار بھی کہے ہیں: یوسف ابن عمر بادشاہ یمن یا معتصم عباسی متوفی 656 ہجری نے 2 آدمیوں کو آمادہ کیا کہ انہیں قتل کر دیں۔ انہوں نے ان کو زخمی کر دیا، لیکن ان کے حمایتیوں نے ان دونوں کو قتل کر ڈالا۔ ان کی جان بچ گئی۔ اس واقعے کے بعد انہوں نے امام مہدی احمد ابن حسین کی تہنیت میں کچھ اشعار کہہ کر زندہ بچ جانے کی مبارکباد دی۔ ابو محمد منصور باللہ 596 ہجری میں پیدا ہوئے۔ امام احمد بن حسین کے قتل ہونے کے بعد ان کی بیعت کی گئی اور 657 ہجری میں ان کی طرف سے داعی بھیجے گئے۔ رغافہ میں ماہ محرم 670 ہجری میں وفات پائی۔ ابو الحسین جزار، ولادت 601 ہجری، وفات 672 ہجری۔ غدیر کے متعلق ان کے چند اشعار یہ ہیں: اے داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خلافت کے معاملے میں سب پر مقدم ہیں، کیونکہ جو شرائط آپ میں پائی جاتی ہیں وہ دوسروں میں نہیں پائی جاتی۔ داستان غدیر منکروں کے لیے شعلہ آتش کی طرح ہے، جو قبل قیامت لوگوں کو اچھی طرح سمجھا دے گی۔ اگر کچھ لوگ اس حدیث میں کہ تم کائنات کے مولا ہو عیب لگاتے اور تنقید کرتے ہیں، تو جو لوگ عیب لگاتے ہیں انہی میں عیوب بھرے ہوئے ہیں۔ یہ طویل قصیدہ قدیم مخطوط تذکروں میں موجود ہے۔ بعض ادبی کتابوں میں اس کے منتشر اشعار نقل کیے گئے ہیں۔ شاعر کے حالات: یحییٰ بن عبد العظیم بن یحییٰ بن محمد بن علی جمال الدین، ابو الحسین جزار، مصری، گمنام شیعہ شاعر ہیں۔ حالانکہ بڑے قیمتی اور نفیس اشعار کہتے تھے، لیکن نہ معلوم کیوں تذکرہ نگاروں نے ان کو فراموش یا نظر انداز کیا۔ انہیں فن توریہ و استخدام کے استعمال میں بڑی مہارت تھی۔ ابن حجت کتاب خزانہ میں لکھتے ہیں کہ جزار اونٹ ذبح کرنے والا، اور سراج وراق زین ساز، کاغذ فروش اور حمامی نے باہم عہد و پیمان کیا کہ ایک دوسرے کے متعلق فن توریہ میں اشعار کہے۔ آخر میں سراج وراق کے لیے فیصلہ کیا گیا کہ اگر اس کا دھندا کاغذ فروشی نہ ہوتا تو آدھے اشعار محمل تھے۔ علامہ سماوی نے جزار کا دیوان مرتب کیا ہے، جس میں 1250 اشعار ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا ایک اور دیوان ہے جس میں حکام و خلفاء کے قصیدے ہیں، یمن کے کتب خانے میں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے متعلق ان کے مرثیے بڑے دلگداز ہوتے تھے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آگ لگنے کے متعلق ان کے اشعار ہیں کہ حرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آگ لگ جانا کوئی اہم بات نہیں، بے وقوفوں کی بات پر توجہ نہیں دینی چاہیے۔ اس میں ایک خدائی راز تھا جو عقل مندوں سے پوشیدہ نہیں، وہ یہ کہ امیہ کی تعمیرات کا تمام نشان ختم کر دیا جائے۔ مسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شب جمعہ ماہ رمضان 654 ہجری نماز تراویح کے بعد آگ لگ گئی۔ ہوا یہ کہ فراش ابو بکر مراغی کے ہاتھ سے چراغ گر گیا اور تمام دیواریں اور چھت وغیرہ جل گئیں، بہت سے حجرے بھی جل گئے۔ شعراء نے اس بارے میں بہت سے اشعار کہے۔ ابن طولون مغربی نے جزار کے اشعار کا جواب دیتے ہوئے کہا: مدینے کے رافضیوں سے کہہ دو کہ تم مذمت میں بے وقوفوں کی پیروی نہ کرو۔ حرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آگ اس لیے لگی کہ تم اس میں مذمت صحابہ کرتے تھے۔ ابن حجت خزانہ میں کہتے ہیں کہ جزار کی پیدائش 601 ہجری میں ہوئی اور 672 ہجری میں مصر میں وفات پائی۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ 12 شوال 672 ہجری میں وفات ہوئی۔ وفات کے وقت ان کی عمر 76 سال کی تھی۔ قرافہ میں دفن کیے گئے۔ قاضی نظام الدین، متوفی 678 ہجری۔ 42 شعروں پر مشتمل اس قصیدے کو قاضی نے مجالس المومنین میں نقل کیا ہے۔ اے آل یاسین، کیا کہنا تمہارا،
تم ہمارے درمیان ستارگان حق اور ہدایت کی نشانیاں ہو۔ حدیث غدیر سے متعلق شعر ہے: مہما تمسک بالاخبار طائفۃ فقولہ عالمن والاہ یکفینا۔ جب کبھی محدثین حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالمن والاہ سے تمسک کرتے ہیں تو ہمیں کفایت کرتا ہے۔ غدیر کے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیابان میں ان لوگوں کے درمیان جو ہمارے دشمن تھے حضرت علی علیہ السلام کا تعارف کرایا کہ ان کے دونوں فرزند باغ بہشت کی خوشبو ہیں، تو اب تم کہہ سکتے ہو کہ ان زمینوں میں نمونہ پذیر ہوئے ہیں جو اسی جنت کی پروردہ ہے۔ آخری شعر ہے: لأجل جدکم الافلاک قد خلقت لولاہ مقتضت الاقدار تکوینا۔ تمہارے جد کے صدقے میں افلاک کی تخلیق ہوئی، اگر وہ نہ ہوتے تو کائنات تکوین نہ ہوتی۔ شعری تتبع: اس شعر میں جس حدیث کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اسے مستدرک حاکم میں بطور صحیح نقل کیا گیا ہے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ خدا نے عیسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اے عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اپنی امت کے ان افراد کو جو انہیں درک کریں حکم دے دو کہ ان پر ایمان لائیں، کیونکہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں آدم علیہ السلام کو خلق نہ کرتا، نہ بہشت و جہنم کو خلق کرتا۔ جب میں نے عرش کو خلق فرمایا تو اسے اضطراب ہوا، بس میں نے لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تب اسے اطمینان ہوا۔ اس حدیث کو سبکی نے شفاء السقام میں اور شرح مواہب میں زرقانی نے لکھ کر اس کے صحیح ہونے کی نشاندہی کی ہے اور کہا ہے کہ ابو الشیخ نے اسے طبقات اصفہانی میں نقل کیا ہے اور حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے اور سبکی و بلقینی نے نقل کر کے اس کی صحت کی نشاندہی کی ہے۔ حاکم نے اس حدیث سے صحیح کو نقل کر کے ایک دوسری حدیث بھی لکھی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدم علیہ السلام نے خطا کی تو کہا، خدایا بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بخش دے۔ خدا نے پوچھا، آدم تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پہچانا جسے ابھی پیدا نہیں کیا ہے؟ عرض کی، خدایا جب تو نے میرے ڈھانچے میں روح پھونکی تو میں نے سر اٹھا کر عرش پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں سمجھ گیا کہ تو نے اپنے محبوب ترین بندے کا نام لکھا ہے۔ خدا نے کہا، آدم تم نے سچ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا محبوب ترین بندہ ہے، اگر محمد نہ ہوتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تجھے خلق نہ کرتا۔ شاعر کے حالات: نظام الدین محمد بن قاضی القضاء اسحاق بن مظہر اصفہانی عظیم و بے نظیر شاعر تھے، تمام فنون پر یکساں دستگاہ حاصل تھی۔ اس قصیدے کے علاوہ خواجہ بہاؤالدین اور خواجہ نصیر الدین طوسی کے لیے بھی قصیدے کہے ہیں۔ ان کا ایک دیوان بنام منشات بھی ہے جو برٹش میوزیم میں موجود ہے۔ ایک رسالہ بھی لکھا ہے جس کا نام رسالہ قوسیہ ہے۔ بعض علماء شپور نے اس کی شرح لکھی ہے اور ستائش میں لکھا ہے کہ بہترین قاضی، عالم، مفتی اور فصیح و بلیغ انشائیہ نگار تھے۔ ان کے اشعار کشکول بہائی، مجالس المومنین اور خزائن نراقی میں ہیں۔ حالات زندگی کے لیے مجالس و تاریخ آداب اللغہ وغیرہ دیکھیے۔ شمس الدین محفوظ، وفات 690 ہجری۔ مدح آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک قصیدہ ہے جس کا ایک غدیری شعر ہے: ذاک الامیر لدى الغدیر اخو البشیر المستنیر ومن له الابناء۔ حضرت علی علیہ السلام وہی ہیں جو بروز غدیر خلیفہ بنائے گئے، رسول بشیر کے بھائی ہیں۔ وہ پاکیزہ اسلاف کے ذریعے پیدا ہوئے جس طرح ان کے بیٹے پاک و پاکیزہ ہیں۔ آگے 14 شعروں میں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بنام تذکرہ و مدح ہے۔ پھر آخری 2 شعر ہیں: انا ابن ام محمد احواکم وتطیب منی فیکم الاحوا وکفر العالین فیک والعن المقالین انہم لدی السوا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی، میں آپ کی محبت سے سرشار ہوں۔ آپ کی پاکیزہ محبت میرا سرمایہ زندگی ہے۔ میں ان لوگوں کو کافر سمجھتا ہوں جو آپ کے بارے میں غلو کرتے ہیں یا آپ کو مرتبے سے گھٹاتے ہیں۔ علامہ سماوی نے تلیہ میں ان شعروں کو نقل کیا ہے۔
شاعر کے حالات: شیخ شمس الدین محفوظ بن وشاح بن محمد ابو محمد ہلی اسدی ممتاز ترین فقیہ اور مینارہ علم و ادب تھے۔ ان کے فتووں پر زعامت دینی کا انحصار تھا، مشکل مرحلوں میں ان کی طرف رجوع کیا جاتا۔ محقق ہلی اور حماد لیثی ان سے روایت کرنے والوں میں ہیں۔ محفوظ اور محقق ہلی کے درمیان خط و کتابت تھی۔ ان کی تاریخ ولادت اور وفات کا پتہ نہ چل سکا، مگر اتنا یقینی ہے وہ 680 ہجری تک زندہ رہے۔ ان کی جلالت قدر کا پتہ ان قصائد سے چل سکتا ہے جو ان کے انتقال پر علماء و شعراء نے کہے ہیں۔ ان کے صاحبزادے ابو علی قاضی حلہ تھے۔ آج بھی خانوادہ محفوظ کے جلیل القدر افراد شام و عراق میں موجود ہیں۔ بہاؤالدین اربلی وفات 693 ہجری۔ غدیر سے متعلق پہلے قصیدے کے 2 شعر ہیں۔ واسأل بخم عن أولاه فإنها تغزي بمجد واعتلاء منار بولائه يرجو النجاة مقصر وتحت عينه عظائم الأوزار۔ دوسرا قصیدہ: حسدوه على معاصر شتى وكفاهم حقدا عليه الغدير۔ شاعر کے حالات: بہاؤالدین ابو الحسن علی بن فخر الدین عیسیٰ ابن ابو الفتح اربلی بغداد میں سکونت پذیر تھے اور وہیں دفن ہوئے۔ ان جیسے نابغہ روزگار کی نظیر دنیا میں کم ہی ملتی ہے جن کے علم و دانش سے 7ویں صدی ہجری جگمگا رہی ہے۔ ان کا شمار بزرگ ترین عالموں اور ادیبوں میں ہوتا ہے۔ وہ بہترین ادیب و شاعر تھے اور کامیاب سیاست دان بھی تھے جو منصب وزارت پر فائز ہوئے۔ اسی طرح وہ فقیہ و محدث بھی تھے۔ انہوں نے اپنی صلاحیتوں سے دین کی بھرپور حمایت کی۔ ائمہ معصومین علیہم السلام کی سیرت پر ان کی وقی ترین کتاب کشف الغمہ ہے۔ اس کتاب سے ان کی دانش اور ادب و حدیث پر کامل دستگاہ کا اندازہ ہوتا ہے۔ مشائخ و رواہ: انہوں نے اکثر شیعہ و سنی مشائخ سے روایت کی ہے۔ ان میں 1 سید علی بن طاؤس، 2 جلال الدین فخار، 3 ابن السائی، 4 گنجی شافعی، 5 علی بن وضع حنبلی، 6 محمد بن عبد القاسم۔ اکثر تالیفات سے انہوں نے استفادہ کیا ہے۔ ان کے نام ہیں: تفسیر حافظ رسانی، مطالب الصعول، تالیفات راوندی۔ وہ افراد جنہوں نے ان سے روایت کی ہے: علامہ ہلی، شیخ رضی الدین علی بن مطہر، محمد بن فضل علوی حسنی، ان کے صاحبزادے محمد بن علی، شیخ تقی الدین ابن ابراہیم، شیخ محمود، ان کے نواسے احمد بن صدر، فقی مالکی احمد بن عثمان، یحییٰ بن علی بن مظفر طیبی، عبداللہ بن محمد مکی، حسن ابو الہیجہ اربلی، ابو الفتح اربلی، مولا امین الدین جزری، شیخ حسن موصلی۔ اربلی کے تفصیلی حالات مندرجہ ذیل کتب میں ہیں: عمل العامل، ریاض العلماء، ریاض الجنہ، روضات الجنات، اعلام زرکلی، تتمیم العمل، الکنی والالقاب، التلیہ فی شعراء الشیعہ۔ ابن فوتی کی الحوادث الجامعہ سے کچھ حالات نقل کیے جاتے ہیں۔ 657 ہجری میں بہاؤالدین علی بن فخر الدین عیسیٰ اربلی والد بغداد ہوئے۔ ان کی انشا نگاری کی وجہ سے ان کو کاتب دیوان بنا دیا گیا۔ وہ آخر دم تک اسی عہدے پر فائز رہے۔ 678 ہجری میں ایک مشہور مسجد کی تعمیر کے ذمہ دار بنائے گئے۔ انہوں نے توسی وغیرہ کے اثر انگیز مراثی لکھے اور انہوں نے 693 ہجری میں بغداد میں انتقال کیا۔ کتبی فوات الوفیات میں ان کے حالات لکھتے ہیں کہ وہ بہترین شاعر و ادیب تھے۔ جب وہ علاء الدین کے زمانے میں صاحب دیوان بغداد ہوئے تو یہودیوں کا بازار ٹھنڈا پڑ گیا۔ 692 ہجری میں انتقال کیا۔ بڑے جاہ والے اور بہترین اخلاق سے آراستہ تھے۔ شیعہ مذہب کے ماننے والے اور ان کے والد ان سے پہلے اربل میں حکمراں تھے۔ صاحب شذرات نے تاریخ وفات 683 ہجری لکھی ہے۔ میرے خیال میں غلطی سے لکھا گیا ہے، صحیح 693 ہجری ہے۔
صاحب ریاض الجنہ نے لکھا ہے کہ وہ انشائیہ نگار تھے، اکثر بادشاہوں کے وزیر رہے، دولت و شوکت کے مالک تھے۔ آخر زمانے میں وزارت سے استعفیٰ دے کر تصنیف و تالیف میں مشغول ہو گئے تھے۔ ملا عبد الرحمن جامعی نے ان کے وزارت سے استعفیٰ دینے پر فارسی میں ایک قصیدہ کہا ہے۔ طاہرین علیہم السلام کے متعلق ان کے اشعار بڑے نفیس و گراں قدر ہیں۔ 29 شعروں پر مشتمل کشف الغمہ کا اختتامیہ بھی اہل بیت علیہم السلام کی مدح سرائی کا شاہکار نمونہ ہے۔ ایھا السادۃ الائمۃ انتم خیرۃ اللہ اولا وآخیرا قد سموتم الی العلی فافترعتم بمزایاکم المحل الخطیرا انزل اللہ فیکم حلعۃ نصا جلیا فی فضلکم مستورا۔ حضرت علامہ عبدالحسین الامینی النجفی تابہ سرا، ولادت 25 صفر 1320 ہجری، وفات 28 ربیع الثانی بروز جمعہ 1390۔ الغدیر 11 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب لگ بھگ 4513 صفحات پر پھیلی ہوئی تحقیق و تتبع کی داد دیتی ہے۔ بقول شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ، یہ کتاب تمام زہرآگی پروپیگنڈے کے برخلاف یہ ثابت کرتی ہے کہ شیعت قرآن و سنت کی منطق پر استوار ہے۔ تشیع پر لگائے گئے تمام اتہامات لچر اور بے بنیاد ہیں۔ اس کتاب نے حضرت علی علیہ السلام اور تمام ائمہ طاہر علیہم السلام کی مظلومیت کو حساس ترین انداز میں نمایاں کیا ہے، جسے پڑھنے کے بعد ہر شخص اعتراف حق پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کتاب کی اشاعت کے بعد عالم اسلام کے نامور علماء و محققین نے اس کتاب سے متعلق احساس قدر دانی انگیز کر کے اپنے بہترین خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ڈاکٹر عبد الرحمن کیالی حلبی کہتے ہیں، ہر مسلمان کے پاس یہ کتاب رہنا چاہیے۔ ڈاکٹر محمد غلام مصری کہتے ہیں، یہ کتاب صاحبان تحقیق کی آرزو ہے۔ یہ عظیم کتاب اتنی قدردانی کی مستحق کیوں نہ ہو، جبکہ علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تالیف و تحقیق میں برسوں زحمتیں برداشت کی ہیں، اور صرف تحقیقی مواد فراہم کرنے کے لیے ہندوستان، مصر، شام کے علاوہ کئی ملکوں کا چکر لگایا ہے۔ ان پر خلوص کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج شیعی دائرۃ المعارف کی حیثیت سے کتاب الغدیر افق تشیع پر چھائی ہوئی ہے۔ ادیب عصر مولانا سید علی اختر رضوی شعور گوپال پوری مرحوم، ولادت 1947 ہجری، وفات 26 ذی القعدہ 1422 بمطابق 10 فروری 2002۔ کتاب الغدیر زمانہ طالب علمی سے مولانا مرحوم کی توجہات کا مرکز رہی ہے۔ آپ کے دل میں اسی وقت یہ جذبہ مد و جزر پیدا کرنے لگا تھا کہ اس علمی اور تحقیقی کتاب کو اردو جیسی ترقی یافتہ زبان میں ضرور منتقل ہونا چاہیے، لیکن ہندوستان کے حالات و تبعات کی سنگینی کے پیش نظر خاموش بیٹھ رہے۔ 1990 میں جب مولانا مرحوم مولانا سید نیاز علی رضوی بھیک پوری کی زحمت و مشقت اور کوششوں کے ذریعے مرجع عالی قدر آیت اللہ عظمیٰ ناصر مکارم شیرازی دامت برکاتہ کی دعوت پر ایران آئے تو معظم لہو نے برصغیر کے حساس موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑی تلخیص کے بعد الغدیر کا ترجمہ کرنے کو کہا۔ اہم کتاب اور حساس موضوع کے دیکھتے ہوئے نہیں کہنے کی گنجائش نہیں تھی، چنانچہ فوراً مثبت جواب دے دیا اور ترجمے میں مشغول ہو گئے۔ یہ بات یقیناً حیرت انگیز ہے کہ مولانا مرحوم نے آج سے تقریباً 15 سال قبل دیہات کی زندگی میں وسائل و آسائش حیات کی کمی کے باوجود الغدیر کی تمام جلدوں کا ترجمہ کر ڈالا تھا، جس کی ایک جلد 1993 ہجری میں منظر عام پر آ چکی تھی، لیکن پھر حالات نامساعد ہوتے چلے گئے اور دوسری جلدوں کی طباعت کی نوبت نہ آ سکی۔ نیز 2 جلدیں 6 اور 11ویں حالات کی ستم ظریفی کی نظر ہو گئیں، جن کی تکمیل کا فریضہ ان کے فرزند مولانا سید شاہد جمال رضوی نے بحسن خوبی انجام دیا ہے۔ ناشر۔ یہاں خداوند متعال کا شکر بجا لاتے ہیں کہ جس نے الغدیر قرآن، حدیث اور ادب میں جلد 5 کو آپ سب کے سامنے پیش کرنے کی سعادت بخشی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔